اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، جوتے پہنا کر، خود بھی پہنے ہوئے، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی کو جوتے سمیت نماز پڑھتے دیکھا تو نماز پڑھنی شروع کر دی۔ درمیان میں جبریل آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جوتے کے نیچے سے گندگی لگی ہے، لہٰذا آپ اپنے جوتے اتار دیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی بات سنتے ساتھ ہی جوتے اتار دیے سائڈ پہ۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے، لگتا ایسا ہے کہ کوئی نیا حکم نازل ہوا، اور فی الفور سب صحابہ کرام نے اسی وقت جوتے نماز کے دوران ہی اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ صحابہ کرام نے آگے سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جوتوں سمیت نماز پڑھتے دیکھا، ہمیں جماعت کرانے لگے تھے، جوتے پہنے ہوئے تھے، ہم نے بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے جوتوں سمیت نماز پڑھی۔ درمیان میں آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی فی الفور آپ کو دیکھتے ساتھ جوتے اتار دیے۔ کوئی آرڈر، کوئی حکم، کوئی ان کو کہا نہیں گیا تھا، فقط اللہ کے نبی کو دیکھا، جیسے کرتے جا رہے تھے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے پوری وضاحت کر دی کہ بھائی دراصل معاملہ یہ تھا۔ تو لہٰذا آج مسلمانوں کو صرف اس ایک صفت اپنی اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر ہم کوشش کریں گے معاشرے میں ان باتوں کو عام کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، لیکن انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر قابض بھی ہے، قابو رکھنے والا بھی ہے، کسی سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود کفیل ہوں، میں کسی کا غلام نہیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی مثال کے طور پہ تو مجھے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میں نے اپنی شلوار اونچی رکھنا شروع کر دی، اس میں کسی کا کیا کام ہے؟ بھلے میری بیوی ہے، بھلے میرے والدین ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میں خود بھی عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی باقاعدہ طور پہ یہ بات سمجھاؤں کہ اب تک میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ مسلمان ہونے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ اگر اپنی مرضی ہی کرنی ہے، اپنے عقلی گھوڑے ہی دوڑانے ہیں، اپنے مفہوم کے فیصلے ہی نکالنے ہیں، تو بھلے پھر محمد الرسول اللہ کلمے کے دوسرے جز کا مقصد کیا رہا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، کیا حاصل؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان صفات کو اپنے معاشرے میں، اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں میں ڈالنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئے، اس میں پھر میں اپنی مرضی نہ کروں۔